الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت کے موضوع پر ہر جگہ پر تقریریں ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کو بیان کیا جاتا ہے. اور جب کسی کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، چاہے وہ تقریر میں ہو یا تحریر میں ہو، تو اس کا ایک اصول ہے کہ جس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اس کی پیدائش سے ابتدا کی جاتی ہے اور وفات پر جا کر اختتام ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیرت نگاری اور سوانح نگاری کا یہ اصول ٹوٹ رہا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا آپ کی پیدائش سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا عالم ارواح سے ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اختتام آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے پر نہیں ہوتا بلکہ عالم حشر و نشر اور جزا و سزا اور مومنین کے جنت میں چلے جانے پر ہوتا ہے. محترم حضرات، آپ نے کتابوں میں ایک لفظ پڑھا ہوگا اور تقریروں میں واعظوں سے یہ لفظ سنا بھی ہوگا، زمانے جاہلیت. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ 6ٹھی صدی عیسوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صدی ہے، اس صدی کے اندر جاہلیت اپنے عروج پر اور اپنے غلبے پر تھی. دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو چکے تھے اور ان مذاہب میں اتنی تحریف اور تبدیلی ہو چکی تھی کہ ان کا پہچاننا مشکل ہو گیا تھا. اگر بالفرض ان مذاہب کے بانی انبیاء دنیا میں واپس تشریف لے آتے اور اپنے مذہبوں کو دیکھتے تو یہ انکار کر دیتے کہ یہ وہی مذہب ہے جو ہم لے کر آئے تھے. یہودیت چند بیجا رسموں کا نام رہ گیا تھا اور یوں بھی یہودیت ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خاص نسل کے اندر ہے، وہ دوسروں کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دیتا. عیسائیت میں جب سے تثلیث کا عقیدہ داخل ہوا تھا وہ بھی بت پرستی کے ایک مذہب میں بدل کر رہ گیا تھا. اور ایران کے جو آتش پرست تھے وہ عناصر اربع کی اور آگ کی ہی پوجا میں لگے ہوئے تھے. اور ہندوستان میں اور وسط ایشیا کے اندر بدھ مذہب بہت پھیلا ہوا تھا لیکن اس کی حقیقت بھی ایک بت پرستی کے مذہب سے زیادہ کی نہ تھی. اور جہاں تک 6ٹھی صدی عیسوی میں ہندو مذہب کی بات ہے تو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہندو مذہب میں بت پرستی اور مورتی پوجا اپنے عروج پر تھی. اور اس زمانے میں ہندو مذہب میں ان کے ماننے والوں کے معبودوں کی تعداد تاریخی روایتوں میں ہے کہ 33 کروڑ تھی، واللہ اعلم. اور جہاں تک عربوں کا تعلق تھا تو عربوں کا یہ حال ہو گیا تھا
کہ وہ کعبہ جس کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کعبہ کے اندر اور اس کے صحن میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، وہ شراب اور جوئے کے رسیا تھے، وہ زانی تھے، وہ شرابی تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کی ان کے پاس کوئی عزت نہیں تھی، کچھ کھانے ایسے تھے جو صرف مردوں کے ساتھ خاص تھے، عورتیں ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی تھی، اور ایک مرد جتنی عورت سے چاہتا شادی کر لیا کرتا تھا، اور جنگ تو ان کی بھٹی کے اندر پڑی ہوئی۔ غرض یہ کہ 6 صدی عیسوی میں ہر طرف جہالت تھی، اور یہ جہالت کسی ایک علاقے تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس جہالت نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور ضرورت محسوس ہو رہی تھی ایک مصلح کی، جو عالمگیر تاریکی میں ایک عالمگیر چراغ کو روشن کرے۔ لیکن بظاہر مایوسی ہی مایوسی تھی، اور خواہ مخواہ امید باندھنے کی بھی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی کہ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل قریش کی جانب متوجہ ہوئے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان قریب یہ ظلمت اور تاریکی کا جو دور ہے، یہ دور ختم ہونے والا۔ ہوا یوں کہ صنعاء کا ایک گورنر تھا ابرہہ، اس نے صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا گرجا بنایا جس کا اس نے القلیس نام رکھا، اور گرجا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی جو محبت ہے، وہ دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے سے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کے واسطے آتے ہیں، لوگوں کی محبت کعبہ سے ختم ہو جائے اور اس کے گرجا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن دوستو، عرب اگرچہ کافر تھے، عرب اگرچہ مشرک تھے، وہ 1000 گناہ کرنے والے تھے، لیکن کعبہ کی محبت ان کے دلوں میں تھی، وہ کسی بھی حال میں کعبہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اسی زمانے میں ایک کنانی شخص نے اس گرجا کے اندر جا کر قضائے حاجت کر کے اس کو گندا کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک کعبۃ اللہ کو گرا نہیں دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اس مقصد کی خاطر اس نے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے۔ کعبہ سے کچھ دور پہلے اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا، وہاں پر عربوں کے بہت سارے اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ان اونٹوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے جہاں اپنا تخت لگایا تھا، کیونکہ اس کے اندر بادشاہت کی ایک صفت پائی جاتی تھی، اور بادشاہوں کا یہ طرز امتیاز رہتا ہے ہمیشہ کہ جہاں بھی جائے ان کی شان بڑی ہو، چاہے وہ سفر میں ہی ہو۔ تو وہاں پر خیمے میں بھی اس نے اپنا ایک تخت لگایا، اونچی جگہ پر بیٹھا۔ جب حضرت عبد المطلب وہاں پر پہنچے تو حضرت عبد المطلب کی خوبصورتی، ان کے جمال اور جلال اور رعب کو دیکھ کر وہ بھی مرعوب ہو گیا، اور اتر کر آیا اور نیچے ان سے ملا اور ساتھ میں بٹھایا، اور بات چیت شروع ہوئی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نے میرے 200 اونٹوں کو پکڑ رکھا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو ابرہہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، یہ کعبۃ اللہ کا محافظ ہے اور نگراں ہے، اور اسے پتا بھی ہے کہ میں اسی کعبہ کو گرانے کے واسطے آیا ہوں، لیکن یہ کعبہ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اس کو تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، یہ کیسا محافظ اور کیسا نگران ہے۔ اور اس بات کو عبد المطلب کے سامنے کہا بھی ابرہہ نے کہ آخر تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے خدا کے گھر کو ڈھانے کے واسطے آیا ہوں اور تم اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کر رہا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، اس گھر کا مالک جو ہے اس کی خود حفاظت کرے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے کوئی بہت بڑا لشکر نہیں بھیجا ان کو ہلاک کرنے کے واسطے، ارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، پرندوں کے غول آئے اور کنکریوں کو برسایا، اور پورا لشکر تباہ و برباد ہو گئے۔ دوستو، یہ واقعہ کوئی چھوٹا اور معمولی واقعہ نہیں تھا، اس واقعے کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور لوگوں کے دلوں میں ایک امید جاگی کہ ان قریب کوئی ایسی شخصیت رونما ہونے والی ہے جو کعبۃ اللہ کو بتوں کی گندگی سے پاک صاف کر دے گی، اور کعبہ کو وہ مقام عطا کرے گی کہ پھر دنیا کی کوئی دوسری عمارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ دوستو، جیسے کہ جب خزاں کا موسم ہوتا ہے، پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، تو ہر طرف ہریالی ختم ہو جاتی ہے اور صرف پیلا پن نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جب موسم بہار آنے لگتا ہے
تو موسم بہار کے آنے سے پہلے ہی بہار کا جو انداز ہے وہ نظر آنے لگتا ہے. اور جیسے کہ بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے رات میں ہی صبح کے وقت میں صبح کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، کچھ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے ہوا. کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو اس جانب اشارہ کر رہے تھے کہ ان قریب موسم خزاں ختم ہونے والا ہے. کچھ ایسے علامات ظاہر ہو رہی تھی جن سے پتہ چل رہا تھا کہ ان قریب صبح طلوع ہونے والی ہے، اور کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جو اس جانب اشارہ کر رہے تھے کہ ان قریب رحمت کی بارش ہونے والی ہے. اور آخر ایسا کیوں نہ ہو، وہ بہار جاویدہ آنے والی تھی جس کے آنے کی دعا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی. وہ صبح طلوع ہونے والی تھی جس کے بارے میں انبیاء نے بشارت دی تھی، اور وہ پیغمبر وہ نبی آنے والا تھا جس کا انتظار یہود و نصارہ کو بھی تھا. اور آگے بڑھ کر کہا جائے کہ اس بہار جاویدہ کا انتظار ان بیواؤں کو تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی دوسرا داغ نہیں تھا، لیکن اسی داغ کی وجہ سے ان کو معاشرے سے باہر پھینک دیا گیا تھا. اس ابر رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا، ان مظلوموں کو تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں تھا. اس ابر رحمت کا انتظار ان آسمانوں کو تھا جس نے توحیدی سجدے کو دیکھے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا. اس باران رحمت کا انتظار اس زمین کو تھا جس پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. اور اس بہار جاویدہ کا انتظار فرشتوں کو بھی تھا جو بندوں کے نام اعمال میں گناہ لکھتے لکھتے تھک چکے تھے. غرض یہ کہ ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا. آسمان کو انتظار، زمین کو انتظار، انسانوں کو انتظار، جناتوں کو انتظار. اور انتظار کس کا؟ ایک مصلح کا، ایک رہبر کا، ایک ہادی کا، جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے کر جائے. اور کتنے لوگ اسی انتظار میں دنیا سے جا بھی چکے تھے. بالآخر 570 عیسوی 23 اپریل کو ربیع الاول کے مہینے میں حضرت آمنہ کے گھر وہ شخصیت آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا. وہ بشر آ گیا جو وجہ عظمت بشر تھا. وہ مسیحا آ گیا، وہ انسان آ گیا جس پر ساری انسانیت کو قربان کیا جا سکتا ہے. دوستو، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو بڑا مرتبہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں. جب اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے قریش سے تعلق رکھیں اور بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 قریبی رشتہ داروں کو خطرناک آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، یہ جب پیدا ہوئے تو پیدائشی طور پر ان کے کچھ بال سفید تھے جس کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا. اور شیبہ کے معنی سفید بال یا بڑھاپے کے، اور ان کا اصل نام شیبہ ہی تھا. پیدا ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ مدینے کی رہنے والی تھی، ان کا میکہ مدینے میں تھا جس کو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا. وہ اپنے میکے چلی گئی اور بڑی قسم پرسی کی غربت کی زندگی ماں بیٹے کی گزر رہی تھی کہ اتفاق سے مکہ کا قبیلے حارثی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تجارت کی غرض سے یثرب گیا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے جمع ہیں اور تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں. بچے تیر پھینکتے ہیں لیکن کسی بچے کا جو تیر ہے نشانے پر نہیں لگتا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو تیر پھینکتا ہے تو تیر پھینکنے سے پہلے یہ الفاظ کہتا ہے میں قریش کا بیٹا ہوں، اور پھر تیر پھینکتا ہے اور اس کا تیر نشانے پر لگتا ہے. وہ شخص پریشان ہوا کہ آخر یہ کون ہے. لوگوں سے پتا چلا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو مکہ کا رہنے والا ہے. جب وہ شخص واپس مکہ میں آیا تو حضرت عبد المطلب یعنی شیبہ کے چچا اس وقت زندہ تھے جن کا نام تھا مطلب. ان سے کہا کہ آپ تو یہاں آرام کی اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا سگا بھتیجا اپنے ننیال کے اندر جو ہے قسم پرسی اور غربت کی زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کو واپس یہاں مکہ کے اندر لائیے. ان کے چچا تیار ہو گئے اور مدینہ گئے اور اپنے بھتیجے کو لے کر آئے. چونکہ شیبہ کو کوئی جانتا نہیں تھا، جب مطلب اس کو لے کر آ رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ کسی نئے غلام کو خرید کر لے کر آئے اور کہا عبد المطلب، کہ عبد المطلب ہے یعنی مطلب کا غلام ہے، اور اسی وقت سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا. ذرا تصور کیجئے کہ وہ شخصیت
جس کے صلب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی، اور جس سے اللہ رب العزت کو اتنا بڑا کام لینا تھا کہ زمزم کا کنواں جو بند ہو چکا تھا زمانے کے گزرنے کی وجہ سے، اس کنویں کو بھی حضرت عبد المطلب کے ذریعے دوبارہ اللہ رب العزت نے کھلوایا اور کعبۃ اللہ کی نگرانی ان کی سپرد کی۔ لیکن امتحان کیسا کہ بچپنا کتنے غربت میں اور قسم پرسی میں گزرا۔ اور پھر دوسرا امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو ایک بیٹے کو اللہ کے راہ پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، ان کو اپنی نظر اور منت یاد آئی کہ اب ایک بیٹے کو قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے 10 بیٹوں کے نام قرآن نکالا کہ جس کے نام قرآن نکل جائے گا اس کو اللہ کے نام پہ جو ہے قربان کر دیں گے، ان کو ذبح کر دیں گے۔ اتفاق سے قرآن حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے، سب سے خوبصورت، سب سے پیارے تھے، ان کے نام نکلا۔ تو دوسری عورتوں نے، بہنوں نے کہا کہ ان کو ذبح مت کریں، ان کے بدلے میں 10 اونٹوں کو رکھیں اور پھر قرآن اندازی کریں۔ 10 اونٹ ایک طرف اور حضرت عبداللہ ایک طرف، پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر قرآن میں نام جو ہے حضرت عبداللہ کا ہی نکلا، پھر اور 10 اونٹوں کا اضافہ کیا گیا، پھر قرآن اندازی کی، پھر نام حضرت عبداللہ کا نکلا، یہاں تک کہ 100 اونٹوں کا اضافہ کیا گیا، 10 کر کے بار بار نام عبداللہ کا ہی نکلتا۔ آخر میں جب 100 اونٹ ہو گئے اور ادھر حضرت عبداللہ اور پھر قرآن اندازی کی گئی تو پھر نام اونٹوں کا نکلا اور 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے کہا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیح کے بیٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اور اس کے اس خطاب کے انداز کو سن کر مسکرائے اور کہا ہاں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور وہ ذبیح اللہ تھے۔ ان کو ذبح کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے بچنے کا سامان پیدا کیا، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ بھی ذبیح تھے، ان کے بھی ذبح ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ نے ان کے بچنے کی شکلیں پیدا فرمائی۔ دوستو پھر حضرت عبداللہ نے مدینے کی ایک خاتون حضرت آمینہ سے نکاح کیا، اور نکاح کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے۔ حضرت آمینہ کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ اکیلی رہ گئی، اور وہ حاملہ ہیں۔ عام طور پر جب خواتین حاملہ ہوتی ہیں انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن حضرت آمینہ خود کہتی ہیں مجھے تو بہت بعد میں پتا چلا کہ میں حمل سے ہوں، اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ کے انوارات، آپ کے برکات کا ظہور پہلے سے ہونے لگا۔ حضرت آمینہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں چلتی اور دھوپ ہوتی تو بادل میرے اوپر سایہ کیے رہتے، میں کہیں سے چلتی تو درخت میرے سامنے جھک جاتے، اور میں پانی لینے کے واسطے زمزم کے کنویں پر پہنچتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا، اور دوسری عورتیں کہتی ہے آمینہ تم یہی کھڑی رہو تاکہ ہم بھی آسانی سے پانی بھر لیں، اور جب حضرت آمینہ وہاں سے ہٹتی پانی خود بخود نیچے چلا جاتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابھی میں مادر شکم میں ہی تھا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک روشنی نکلی جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت اشارہ تھا کہ ان قریب ہدایت کا اور روشنیوں کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور دوستو پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت آمینہ کو درد ذہن نہیں ہوا اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت آمینہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس دن آپ کی ولادت ہوئی، اس دن ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے واسطے بھی تیل نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں ان کے محلات میں زلزلہ آ گیا، اور ایران کا آتش کدہ جو 1500 سال سے مسلسل جل رہا تھا، وہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ بنایا گیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور کبھی 1500 سال سے اس کی آگ بجھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے حیرت انگیز طور پر وہ آگ بھی بجھ گئی، اور کسریٰ کے محل کے اندر اس کے 14 برج 14 کنکرے ٹوٹ کر گر گئے۔ کسریٰ نے بڑے بڑے معبروں کو بلایا اور پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو معبروں نے جو جواب دیا کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہو چکا ہے جو آپ کے خاندان سے بادشاہت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے پوچھا پھر یہ 14 جو کنکرے ہیں ان کے ٹوٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ان لوگوں نے کہ ان کے ٹوٹ جانے کا مطلب ہے کہ بادشاہت تو ختم ہوگی لیکن ابھی نہیں،
14 بادشاہ آپ کے خاندان سے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے بادشاہ ختم ہوگی۔ تو کسریٰ خوش ہو گیا کہ 14 بادشاہوں کے گزرنے میں تو صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صدیاں نہیں گزری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا، اس وقت تک 14 بادشاہ مر چکے یا ان کو قتل کیا جا چکا، اور حضرت عثمان غنی کے ہی زمانے میں وہ سلطنت مسلمانوں کے حوالے ہوئی۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، اور حضرت آمینہ کے پاس آئے اور پوچھا، اے آمینہ کیا تم نے کوئی نام سوچ رکھا ہے؟ تو حضرت آمینہ نے کہا ہاں، ایک نام میں نے سوچا ہے، احمد۔ احمد کے معنی ہیں کہ اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اتنی تعریف کرنے والا کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کی اور اس کے بعد بھی کوئی نہ کرے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اچھا نام ہے، میں نے بھی ایک نام سوچا ہے، وہ یہ ہے کہ جب سے ان کی پیدائش ہوئی جس نے بھی دیکھا ہر ایک نے تعریف کی، اس لیے میں نے ان کا نام سوچا ہے محمد۔ اور محمد کے معنی ہیں جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ اتنی تعریف اس سے پہلے کسی کی نہ کی گئی اور اس کے بعد بھی کسی کی نہ کی جائے۔ اور محمد ایک ایسا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا میں وہ نام کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا، اور وہ نام رکھ دیا گیا۔ اور ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کی ایک بادی تھی سویبہ، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دودھ پلایا۔ اور عربوں کا ایک رواج تھا کہ وہ جب بچوں کی پیدائش ہوتی تو شہروں میں بچوں کو رکھ کر دودھ نہیں پلایا کرتے تھے، وہاں ان کی پرورش نہیں کرتے، بلکہ ان کو دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تاکہ ان کی صحت بھی اچھی رہے، کیونکہ دیہات کی ہوا وغیرہ اچھی رہتی ہے۔ اور عربوں کو اپنی زبان دانی پر بھی بڑا ناز تھا، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر شہروں میں رہیں گے تو ان کی زبان ہو سکتا ہے خراب ہو جائے، اس لیے زبان اور فصاحت اور بلاغت کی حفاظت کے لیے بھی وہ دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ اور قبیلے بنو سعد مکہ کے قریب میں ایک قبیلہ تھا جو بچوں کی پرورش میں بہت ہی زیادہ مشہور تھا۔ اسی زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، قبیلے بنو سعد کی تقریباً 10 عورتیں روانہ ہوئی مکہ کی جانب بچوں کو لینے کے واسطے، تاکہ وہ بچوں کو لے، ان کو دودھ پلائے اور انعام حاصل کرے۔ انہی عورتوں میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا، وہ بھی انہی عورتوں کے ساتھ روانہ ہوئی، لیکن ان کے شوہر جو تھے وہ بہت ہی بیمار رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر فقر و فاقہ کا ایک گھر بنا ہوا تھا، اور ان کی جو اونٹنی تھی بہت ہی لاغر اور کمزور ہو چکی تھی، اس لیے عورتوں کے ساتھ روانہ تو ہوئی، لیکن چونکہ سواری جب کمزور ہے تو تیز سواریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ پیچھے ہو گئی۔ عورتیں کچھ دور جا کر آگے انتظار کرتی، پھر جب یہ پہنچتی تب پھر وہ آگے چلتی، لیکن کب تک انتظار کرتی؟ عورتیں بھی بور ہو گئی اور حضرت حلیمہ کو پیچھے ہی چھوڑ دیا، اور وہ 9 عورتیں آگے پہنچ گئی مکہ المکرمہ میں، اور مکہ کے گھرانوں میں جو مالدار گھرانے تھے ان میں سے بچوں کو لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی آئی، پوچھا ان عورتوں نے جن کا یقین دنیا کے اوپر تھا، جن کی نظر مسبب الاسباب پر نہیں بلکہ اسباب پر تھی، کہ والد کیا کام کرتے ہیں، تو جواب ملا والد تو ہے نہیں، یتیم ہے۔ تو انہوں نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وہ جسے یتیم سمجھ رہی تھی انہیں کیا پتا تھا کہ وہ در یتیم ہے۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی تو دیکھا کہ سب بچے جو مالدار گھرانوں کے تھے وہ تو سب کے سب جا چکے، یہ پریشان ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں دودھ پلانے کی اجرت یعنی کرایہ متعین نہیں کرتے تھے کہ بھئی آپ پرورش کرو ہم آپ کو اتنا دیں گے، کیونکہ اگر اجرت متعین کر دی جائے تو اتنا ہی ملے گا۔ وہاں انعام کی حقدار ہوتی تھی، اور انعام جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا زیادہ انعام ملے گا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ لیکن جب حضرت حلیمہ پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ خالی جانے سے بہتر ہے کہ یہاں سے ہی لے کر جائے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر کو اوڑھے ہوئے تھے اس کو اٹھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، اور بچے کو چھوڑ کر پھر باہر نکلی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اسی لڑکے کو لے لیتے ہیں، عسى اللہ ان ينفعنا به، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس بچے کی وجہ سے ہمیں کوئی بہت بڑا فائدہ دے دے۔ تو ان کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے اسی کو لے لو، اور پھر اندر گئی اور بچے کو اپنے گود میں اٹھایا اور خوش ہوئی، اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی آمینہ میں نے مختلف دیہاتوں کا سفر کیا ہے، میں نے دیہاتوں میں اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت آمینہ نے کہا کہ تم دیہاتوں کی بات کرتی ہو؟
میں نے تو شہروں کا سفر کیا ہے لیکن میں نے شہروں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اے حلیمہ تم نے دیہاتوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور اے آمینہ تم نے شہروں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے ملکوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ اگر ایسے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کچھ کہنے کے لیے کہا جائے تو وہ کیا کہتے؟ اور بعض شاعروں نے فرضی انداز میں اس کو نقل بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے، کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حلیمہ تم نے دیہاتوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور اے آمینہ تم نے شہروں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور اے عبد المطلب تم نے ملکوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، میں تو پوری کائنات میں گھوما ہوں اور ایسے ایسے حسینوں کو دیکھا ہوں جن کے حسن کی پوجا بتوں کی طرح کی جاتی ہے، لیکن پوری کائنات میں نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ اگر ایسے موقع پر اللہ رب العزت کچھ ارشاد فرماتے تو کہتے کہ آمینہ اے حلیمہ تم نے دیہاتوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور اے آمینہ تم نے شہروں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور اے عبد المطلب تم نے ملکوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور اے جبرائیل تم نے کائنات میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک اردو شاعر نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عربی کا جو انداز ہے، اردو کا انداز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اردو زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شاعر نے کہا کہ جہاں میں ان سا چہرہ ہے، جہاں میں ان سا چہرہ ہے، نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک عورتیں نہ جن سکی انسا ہنسی کوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو چاند کی طرح تھا۔ اور ایک شاعر تو ایسا ہے کہ جس کو چاند سے تشبیہ دینا بھی پسند نہیں، وہ کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں ہے چھائیاں اور حضور کا چہرہ صاف ہے۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حسن و جمال اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا اور باہر نکلی، ان کے سوار اونٹنی پر آگے بیٹھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اونٹنی کے پیچھے بیٹھی، اونٹنی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پھر ایک مرتبہ ان کے شوہر نیچے اترے اور پھر اتر کر پھر بیٹھے، پھر اونٹنی نہیں چل رہی ہے، تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ آپ پیچھے بیٹھے، میں بچے کو لے کر آگے بیٹھتی ہوں۔ جب حضرت حلیمہ نے بچے کو لے کر گود میں لیا اور آگے بیٹھی تو اونٹنی چلنے لگی۔ اونٹنی اس وجہ سے نہیں چل رہی تھی کہ جس کا مقام آگے تھا اس کو پیچھے کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ اونٹنی جو لاغر اور کمزور اور دبلی پتلی تھی اور جو آتے ہوئے دوسری عورتوں سے کافی پیچھے رہ گئی تھی، وہ اونٹنی اتنی تیزی سے چلی کہ وہ قبیلے بنو سعد کی عورتیں جو کافی پہلے روانہ ہو چکی تھی ان عورتوں کے برابر میں پہنچ گئی۔ تو دوسری عورتیں حیران ہو گئی کہ حلیمہ کیا تم نے اپنی سواری کو بدل لیا ہے؟ اتنی تیزی سے یہ سواری کیسے چل رہی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں نے سواری کو نہیں بدلا بلکہ میں نے سوار بدل لیا ہے، اور جب سواریوں کے سوار بدلتے ہیں تو سواریوں کے انداز بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ اس بات کو سوچ رہی تھی کہ ان کا ایک سگا بیٹا بھی تھا جو دودھ پینے کی عمر میں تھا، جس کا نام عبداللہ تھا، کہ ایک تو غربت اور فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ نہیں اور بکریوں کے تھنوں میں بالکل دودھ نہیں ہے، میں پلاؤں گی کیا؟ یہ سوچ رہی تھی، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ جس بچے کو لے کر جا رہی ہیں وہ سراپا برکت اور رحمت ہے۔ جب اپنے گھر میں پہنچی تو وہ بکریوں کو دیکھا کہ ساری بکریوں کے تن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے شوہر نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن رضاعی بہن، جن کا نام تاریخی روایتوں میں آئے کہ ان کا نام شیمہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، تو حضرت حلیمہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہارے والد کی طبیعت خراب ہے اور مجھے بچوں کو دیکھنا ہے، تم جو ہے بکریاں لے کر جاؤ اور جنگل میں چرا کر لے کر آؤ۔
تو شیما نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں ایک شرط پر جاؤں گی کہ یہ قریشی بچہ جو ہے یہ بھی ساتھ میں میرے دے دے، میں اس بچے کو ساتھ میں لے کر جاؤں گی اور بکریاں چراؤں گی۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بکریوں کو سنبھالو گی یا بچے کو سنبھالو گی؟ تو حضرت حلیمہ کی بیٹی شیما نے کہا نہیں آپ بھیجیے۔ تو حضرت حلیمہ نے حیران ہو کر پوچھا وجہ بتاؤ کہ بچے کو کیسے سنبھالو گے؟ تو شیما نے کہا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی چھپ کر میں جو ہے اس بچے کو لے کر چلی گئی تھی، اور حال یہ ہوا تھا کہ میں نے بکریوں کو چھوڑ دیا اور بکریاں فوراً چر کر واپس آ گئی، میں گود میں لے کر بچے کو دیکھتی رہی اور بکریاں بھی بچے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 3 ساڑھے 3 سال کے درمیان میں ہوئی تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ میرا جو بھائی ہے رضائی بھائی وہ دن میں کہاں چلا جاتا ہے؟ رات میں نظر آتا ہے، صبح سے شام دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ وہ بکریوں کو چرانے کے واسطے جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی ساتھ میں بھیجیے۔ تو حضرت حلیمہ نے جب دوسرا دن ہوا صبح میں اپنے بیٹے عبداللہ کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو یہ قریشی بھائی ہے تمہارا اور اس کی بہت اچھی طرح سے حفاظت کرنا، سمجھایا کہ کس طرح حفاظت کر سکتا ہے، کافی دیر تک سمجھایا، چلے گئے لے کر۔ پھر جب شام میں واپس آئے تو اپنے بیٹے سے پوچھا کہ قریشی بھائی کا اچھے سے خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ تو اس بچے نے جواب دیا میں ان کا کیا خیال رکھتا، انہوں نے خود میرا خیال رکھا کہ جب ہم جنگل میں پہنچے تو بکریاں خود سے چرنے لگی، وہ بکریاں جو شریر ہیں جلدی چرتی نہیں، ادھر ادھر بھاگتے رہتی، جلدی جلدی چرنا شروع کیا، اور ان کی حفاظت وہ بھیڑیا کر رہا تھا جو ان کی جان کا دشمن تھا۔ دوستو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات اور آپ کے برکات سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے۔ نبوت آپ کو نہیں ملی لیکن انوارات اور برکات کا جو ظہور ہے وہ دنیا میں ہونے لگا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کے قریب پہنچی تو پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں 4 مرتبہ شق صدر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سینے کو فرشتوں نے چاک کیا اور قلب مبارک کو نکالا اور اس کو دھویا۔ حضرت حلیمہ کے پاس رہتے ہوئے بھی جنگل میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت حلیمہ اس واقعے کو سوچ کر حیران ہو گئی کہ یہ بچہ بڑا ہی قیمتی ہے اور اس کے ساتھ عجیب عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں، اگر یہ میرے پاس رہا تو کہیں کچھ انہونی نہ ہو جائے اور پھر میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی، اس لیے حضرت آمینہ کے حوالے 4 سال کی عمر میں کر دیا۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ 4 سال رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق بھی ادا کیا۔ جنگ حنین بہت بڑی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، اور اس جنگ کے اندر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت کے جوہر دکھلائے، اور اسی جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ جب مسلمان کفار کا حملہ اتنا زوردار تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ لگایا اور سارے مسلمان دوبارہ واپس آئے اور اس زور سے حملہ کیا کہ کفار شکست کھا گئے، اور اس جنگ کے اندر بہت مال غنیمت ہاتھ لگا اور 6000 تو صرف قیدی بن کر آئے۔ جو حالات ہوئے وہ الگ ہیں دشمنوں میں سے، 6000 صرف قید ہو کر آئے، مال غنیمت تقسیم ہو چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرما دے کہ کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک خاتون ہے جو کچھ زیادہ عمر کی ہیں، وہ کہتی ہے کہ مجھے محمد سے ملاؤ، میں ان کی بہن ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عبداللہ اور آمینہ کا اکیلا بیٹا ہوں، میری کون سی بہن ہے، بلاؤ انہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نظر میں پہچان نہ سکے شیما کو، کہاں 4 سال کی عمر میں دیکھا تھا اور اب اتنی عمر کے بعد دیکھ رہے ہیں، پہچان نہ سکے۔ تو حضرت شیما نے خود کہا کہ محمد میں تمہاری بہن ہوں، جب تم چھوٹے تھے تو میں تمہیں لوریاں دیا کرتی تھی، اور لوریاں کن الفاظ میں دیتی تھی حدیث کی کتابوں میں وہ بھی موجود ہے۔ لوریاں ان الفاظ میں دیا کرتی تھی یا اللہ ابقی لنا محمد، کہ اللہ محمد کو ہمیشہ ہمارے لیے باقی رکھنا۔ اور پھر شیما نے کہا کہ دیکھیے اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا کہ آپ کو وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا کہ آج میں آپ کی قیدی بن کر یہاں پر حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے واسطے اپنی نبوت کی چادر کو بچھا دیا اور کہا تشریف رکھیے۔ وہ وہاں پر بیٹھی اور کچھ دیر بات ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیما
اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو یہیں رہو، میں تمہاری کفالت کروں گا، میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا، اور اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں روانہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ بکریاں ان کے حوالے کی اور بہت سارا مال و دولت دے کر انہیں روانہ کیا۔ جب کچھ دور چلی گئی حضرت شیمہ تو رک گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شیمہ رک کیوں گئی ہو؟ تو حضرت شیمہ نے کہا کہ قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارے قبیلے کے 6000 قیدی بندھے ہوئے ہیں وہاں پر اور تم اکیلے چھٹ کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان 6000 قیدیوں کو ان کے مال و دولت سمیت واپس کر دو اور ان کو رہا کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا، رضائی بہن کا یہ حق ادا کیا کہ ان کی وجہ سے 6000 قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس سارے 6000 قیدیوں کے اسلام کی صورت میں سارے کے سارے اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کیا۔ دوستو، نبی جو بھی ہوتا ہے وہ نبی منتخب ہوتا ہے۔ نبوت کا جو مقام ہے یہ مقام ارتقائی نہیں ہے کہ کوئی اپنی ذہانت سے، اپنی ذکاوت سے نبوت کے مقام کو حاصل کر لے۔ ایک انسان اپنی ذہانت سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، محنت کر کے عالم بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، کوشش کر کے وہ مفتی بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، تابعی کی زیارت کر کے تبع تابعی بن سکتا ہے، صحابی کی زیارت کر کے تابعی بن سکتا ہے، نبی کی زیارت کر کے صحابی بن سکتا ہے، پھر وہ صحابی ابو بکر بن سکتا ہے، عمر بن سکتا ہے، عثمان بن سکتا ہے، علی بن سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی ذہانت، اپنی فتاوت، اپنی کوشش، اپنی محنت کے ذریعے نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ بہت بڑا ذہین اور فطین ہوتا ہے، لیکن ذہانت اور فطانت کی وجہ سے نبوت کا مقام نہیں ملتا، بلکہ اللہ منتخب کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ نبوت کسے دینا ہے، کسے نبوت کے مقام پر فائز کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اللہ صرف نبی کو ہی منتخب نہیں کرتا بلکہ نبی کے خاندان کو بھی منتخب کرتا ہے، نبی کے دودھ پلانے والے کو بھی منتخب کرتا ہے، اور نبی کے نام کو بھی منتخب کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے ہیں جاہلیت کا زمانہ، اور اس جاہلیت کے زمانے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں لوگوں کے نام کیسے تھے؟ بعضوں کے نام بتوں کے نام پر تھے، عبد العزا، عزا ایک بت تھا، اس کا بندہ، ایسے نام تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام ملا، وہ کتنا پیارا نام، محمد نام ملا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ کس طرح اللہ نے منتخب کیا؟ چاہتے تو ان 9 عورتوں میں سے بھی کوئی لے سکتی تھی لیکن نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں دھتکار دیا، ان کی نظر اسباب پر تھی، مسبب الاسباب پر نہیں تھی، اور ایسی عورت کے حوالے کیا جو بردبار بھی تھی، تحمل برداشت کا مادہ اس کے اندر تھا، اسی لیے انہیں حضرت حلیمہ کہا جاتا ہے، یعنی برداشت کرنے والی۔ ان کا اصل نام سعدیہ ہے۔ حلیمہ بردباری کی وجہ سے، ان کے برداشت کی وجہ سے اور ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کے ہر چیز کو منتخب کرتے ہیں اور پھر اسی طرح نبی کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی ہمارے سامنے موتیوں کی طرح سیرت کی کتابوں کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ دوسرے جو مذاہب ہیں، ان مذاہب کے جو بانی تھے، ان کے بچپن کے حالات کیا تھے، خود ان مذاہب کے ماننے والوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کبھی نہیں بتا سکتے۔ یہاں تک کہ جو آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت و نصارہ، یہ لوگ بھی اپنے نبیوں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کے بچپن کے حالات کیا تھے، ان سے اگر آپ پوچھیں وہ نہیں بتا سکتے، ان کے بچپن کے حالات محفوظ نہیں۔ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ہمارے اور آپ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات، جوانی کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت حالات کیا تھے، کون سے واقعات پیش آئے، ایک ایک واقعہ، ایک ایک چیز سیرت کی کتابوں میں موتیوں کی طرح لکھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور پھر پورا بچپن کا زمانہ جو گزرا اس میں جو واقعات پیش آئے، اور پھر جوانی کا زمانہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو سب سے پہلے جس چیز کی جانب توجہ کی وہ کسب معاش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی۔ دوستو، آج کا عالم کیا ہے کہ اگر کوئی غریب شخص
اللہ رب العزت کے فضل و کرم کی وجہ سے مالدار ہو جائے اور غربت میں اس نے جو دھکے کھائے ہیں اور جو مار کھائی ہے ان سب کو بھلا دیتا ہے. لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتا کہ بھئی میں غریب تھا تو کیسے کیسے میں نے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اور کس طرح روزی کمائی، ان سب کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ مالدار ہو گیا تو نئے اپنی طرف سے بنا لیتا ہے کہ میں یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ میرا بچپن کس طرح گزرا، میری جوانی کس طرح گزری، اور اس چیز کے اندر امت کے نوجوانوں کے واسطے سبق ہے کہ وہ جب جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کسی کے اوپر بوجھ بن کر نہ رہیں، بلکہ خود کسب معاش کریں، خود جو ہے کمانے کی کوشش کریں اور کسی پر بوجھ نہ بنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے چرانے کے علاوہ ملک شام کے 2 سفر کیے، تجارتی سفر. ایک پہلا سفر کیا، پھر دوسرا جو سفر کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نائب بن کر سفر کیا. ان کا مال لے کر گئے اور تجارت میں لگایا اور پھر واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ جو پہلے سے بیوہ تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی. کچھ بدبخت ایسے ہیں جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے ہوئے زبان نہ لگتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ شہوت پرستی کا الزام لگاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج کی وجہ سے کہ آپ نے اتنے سارے نکاح کیے. نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست تھے. دوستو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست ہوتے تو شہوت پرستی کا الزام وہ لوگ دیتے جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کو جادوگر کہتے تھے، جو آپ کو جھوٹا کہتے تھے. وہ لوگ جو ہے آپ کے اوپر اس الزام کو لگاتے، لیکن ان لوگوں نے کبھی اس الزام کو نہیں لگایا. وہ تو ہمیشہ صادق اور امین کہا کرتے تھے. دوستو کثرت ازدواج کے جو مصلحتیں ہیں وہ یہ لوگ کیا جانے جو خود جو ہے شہوتوں کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے، اس کی تو 1000 مصلحتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے وہ بہت ساری اسلامی مصلحتوں کی وجہ سے، جس کو اگر بیان کیا جائے لکھا جائے تو کئی کتابیں اس کے اوپر چھپ سکتی ہوں. لکھا ہے علماء نے اس کے بارے میں. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست ہوتے تو کیا یہی شہوت پرستی ہے کہ بھرپور جوانی 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک کی جو زندگی، جو اصل زندگی ہوتی ہے، یہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس خاتون کے ساتھ جن کی عمر 40 سال تھی اور بیوہ تھی، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال تھی. اور پھر اس کے بعد بہت سارے نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اور ایمانی مصلحتوں کی خاطر کیے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے قریب ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی محسوس کرنے لگے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر، اور کچھ ایسے واقعات پیش آنے لگے جن کو ارہاس کہا جاتا ہے. ارہاس ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو نبی کو نبوت ملنے سے پہلے نظر آئے. ایک ارہاس تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو پتھر سلام کیا کرتے تھے، اور ایک ارہاس یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرشتوں کو دیکھتے. ایک ارہاس یہ تھا کہ جو خواب دیکھتے ہو وہ اصلی زندگی میں ویسا ہی پیش آیا کرتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوت سے، لوگوں سے ملنے جلنے سے وحشت ہونے لگی تھی اور خلوت اور تنہائی پسندیدہ ہو گئی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا توشہ لے کر غار حرا میں جا کر آرام کرتے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے کٹ گئے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو کسی چیز کا انتظار رہے. اور پھر یہ انتظار کی گھڑی بالآخر ختم ہوئی اور 610 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ایک بہت بڑا پیغام. فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل، ایک بہت بڑا پیغام، تقریباً 600 سال کے بعد جو آسمان سے پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا غار حرا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت جبرائیل نے اقرا پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، بعض روایتوں میں ہاتھ سے دبایا، بعض میں ہے کہ اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر کہا پڑھیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ میں قرآن مجید کی شروع کی، 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عجیب و غریب واقعہ، پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا، اس واقعے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا خوف محسوس کیا
اور جلدی جلدی چلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو ذلیل و رسوا ہرگز نہیں کرے گا۔ پھر آپ کی جو ہے خصوصیات گنائی کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ محتاجوں کا کام کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور پورا واقعہ پوچھا تو حضرت خدیجہ سمجھ گئی، کیونکہ انہوں نے ورقہ ابن نوفل جو ان کے چچا لگتے تھے ان کے پاس جاتی تھی اور ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی تھیں، انہوں نے فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں سن رکھا تھا، انہیں پتا چل گیا کہ یہ بھی نبی ہیں اور اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں منتخب کیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ ابن نوفل نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا اور ایک لفظ کہا، ایک جملہ کہا کہ کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی یہ قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ یہ لوگ جو میرے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے واسطے تیار ہیں، جو مجھے صادق کہتے ہیں، مجھے امین کہتے ہیں، یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اس کی قوم نے ستایا نہ ہو، ہر قوم نے ستایا اور آپ کو بھی یہ لوگ ستائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو ہے دین کا کام کرنا شروع کیا، لوگوں کو دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا شروع کیا۔ اور بیچ میں پہلی وحی کے بعد 6 مہینے تک کوئی وحی نہیں آئی، جس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر سے گزر رہے تھے کہ اتفاق سے نگاہ آسمان پر اٹھائی تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں ملا تھا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بڑی کرسی کے اوپر، جو کرسی بندھی ہوئی ہے، معلق ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی اور پھر دوڑتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ تو اس وقت سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ چادر میں لپٹے ہوئے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی جانب بلایا۔ سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، پھر حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت علی، پھر حضرت زید بن حارثہ۔ دوستو، جب اس بات کو بیان کیا جاتا ہے اور سیرت نگاروں میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، تو عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں زید بن حارثہ۔ لیکن اگر سیرت کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ چاہے مرد ہو، چاہے عورت، چاہے بچے ہو، چاہے غلام، سب میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے اور اپنے اوپر جو واقعات پیش آئے ان کو بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے جو دلاسا دیا یہی تو ایمان کے کلمات تھے۔ اور کیا ایمان کے کلمات تھے؟ اس وقت نماز تھوڑی آئی تھی، اس وقت تک کلمہ تھوڑی آیا تھا، اس وقت دلاسے کی بات کرنا اور کہنا آپ حق پر ہیں، یہی تو ایمان تھا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا۔ اور پھر جب 3 سال اسی طرح گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر۔ اب تک تو چھپ چھپ کر دعوت دے رہے تھے، اب اس دعوت کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی کے اوپر چڑھ گئے اور یہ اعلان کیا، یہ نعرہ مارا، یا صباحہ۔ عربوں کے اندر مشہور تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی کے اندر لوگوں کو بلانا اور کوئی اہم اعلان کرنا ہو تو یہ نعرہ لگاتے تھے، سارے لوگ جمع ہو گئے پہاڑی کے دامن میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر تشریف فرمائے، لوگوں سے کہا، اے لوگوں یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے سے، اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے اور بہت بڑی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم اس بات کو سچ مان لو گے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، کیوں سچ نہیں مانیں گے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے تو نہیں سنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے سننا تھا کہ سناٹا چھا گیا، سارے لوگ جو ہے پریشان ہو گئے اور حیرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جو ابو لہب تھا اس نے کہا کہ اسی کے خاطر ہمیں جمع کیا تھا، اور برا بھلا بول کر وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ آپ کے ایک دوسرے چچا ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے بھی بلا کر کہا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں جو ہے اس کو سہ نہ سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ چچا اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیا جائے تب بھی میں اس ذمہ داری کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو چچا نے بھی کہا ٹھیک ہے بھتیجے، جو چاہے کرو، اس کے بعد میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ طرح طرح سے مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش، لالچ دیا بادشاہت کا، خوبصورت عورتوں سے شادی کا، اور پتہ نہیں کیا کیا،
لیکن جب کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا تو غریب اور نہتے اور غلام مسلمانوں کو انہوں نے ستانا شروع کیا. ایک ایک صحابی کو، ایک ایک صحابیہ کو زنجیروں میں جکڑ کر اور دھوپ میں رگڑنا ان لوگوں کو شروع کیا اور طرح طرح سے ستایا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی رہی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ نہیں سدھریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. وہاں پر اور زیادہ برا حال ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا مشورہ کیا. اور پھر اس کے بعد جب مسلمان مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کی، وہاں سے اسلام پھلنا اور پھیلنا شروع ہوا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنگ کی اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور اس کے بعد پھر کئی جنگیں ہوئی. اور بالآخر جس مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں اسی مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور کعبۃ اللہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز ادا کی. اور پھر اس کے بعد باہر نکلے 10,000 صحابہ کا لشکر، اور باقی پورے کفار، جتنے کفار مکہ میں تھے سب کے سب وہاں پر جمع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ ہیں، ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی، انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے ایک نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج خون خرابے کا دن ہے. الیوم اذل اللہ قریشا، آج اللہ نے قریش کو ذلیل کر دیا. الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبہ کے دن، کعبہ کے اندر بھی جو ہے خون خرابہ حلال ہوگا. حالانکہ کعبۃ اللہ کے اندر خون خرابہ جائز نہیں، لیکن انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ آج کفار کو ہم کہیں نہیں چھوڑیں گے، ہر جگہ ہم انہیں ماریں گے، آج ہم سارے ظلموں کا بدلہ لیں گے. کفار نے جب سنا ان کے اس نعرے کو تو حیران و پریشان ہو گئے کہ آج کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکیمانہ انداز اختیار کیا اور سعد کو بلایا اور کہا، اے سعد کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ یوم یوم الملحمہ، لام کو بدل دو اور را کا استعمال کرو، یوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور کعبۃ اللہ کے دروازوں کے دونوں چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے، کفار سے پوچھا، اے کفار بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں. سارے لوگوں کے ذہنوں میں وہ پورا منظر گھوم گیا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر انہوں نے اونٹ کی اوجڑی ڈالی، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، کاہن کہا، اور کیسے کیسے صحابہ کو شہید کیا، کیسے کیسے صحابہ کو ستایا. سب ان کے دماغوں کے اندر آ گیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ بھی کر دیا تو 10,000 آدمی اور 20,000 ہاتھ ہمارا ابو جہل سے بھی برا حال ہوگا. لیکن وہ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم اور آپ کی سخاوت کو. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے رحم کی اور بھلائی کی امید ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس امید کو پورا کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ، آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ان کے 1000 ظلم کے باوجود کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. دوستو، دنیا کے بڑے سے بڑے منصف اور بڑے بڑے لوگوں کے واقعات کو سنا ہوگا، لیکن ایسا واقعہ اور اتنا بڑا معاف کرنے والا جو اپنے جانی دشمنوں کو، اپنے چچا کو قتل کرنے والے کو اور اپنے قریبی لوگوں کے قتل کرنے والوں کو معاف کر دے، ایسا پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے درمیان عام معافی کا اعلان کیا. دوستو، واقعات بہت سارے ہیں سیرت کے بارے میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دیا جاتا اور خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو حق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ادا ہو گیا. دوستو، کیا یہی حق ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم کچھ جلسے کر لیں، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نعرے لگا لیں اور کافی ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی امت کی خاطر، وہ کس لیے دی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان موت کے وقت، دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت جو الفاظ آپ کی زبان پر تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے خادموں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا، یہ 2 الفاظ تھے. آج امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہی ہے. کس طرح کر رہی ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، نمازوں کو چھوڑ کر،
نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا جا رہا. بتائیے یہی کیا حقیقی محبت ہے؟ حقیقی محبت تو وہ ہوتی کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم اس پر عمل کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے میں انجانے میں جو بھی گناہ ہو گئے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا رب العالمین امت مسلمہ پر رحم فرما. یا رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے اسباب مہیا فرما. یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما. یا رب العالمین حلال روزی میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین حرام اور مشتبہ کمائی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر فرما. یا رب العالمین موت سے پہلے موت کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین عذاب قبر سے حفاظت فرما. یا رب العالمین محشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما. یا رب العالمین جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما. یا رب العالمین جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. یا رب العالمین جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جہنم کے اعمال سے حفاظت فرما. یا رب العالمین جنت الفردوس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما. یا رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. یا رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما. یا رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ساتھ جنت میں عطا فرما. یا رب العالمین مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا رب العالمین مساجد کی حفاظت فرما. یا رب العالمین خانقاہوں اور تبلیغی مراکز اور دینی مکاتب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین جو مساجد شہید کر دی گئی ہیں ان کی دوبارہ تعمیر کا مکمل انتظام فرما. یا رب العالمین مساجد کو آباد فرما. یا رب العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا. یا رب العالمین سارے مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا. یا رب العالمین جو نمازی ہیں انہیں دین کا داعی بنا. یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما. یا رب العالمین غیروں کے اندر جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں اس کو دور فرما. یا رب العالمین پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما. یا رب العالمین فتنہ و فساد سے حفاظت فرما. یا رب العالمین حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما. یا رب العالمین فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما. یا رب العالمین شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب العالمین پورے ملک میں اور خصوصاً ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما. یا رب العالمین مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا رب العالمین اختلاف اور انتشار سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا رب العالمین حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین حج مبرور کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین روضہ رسول کی زیارت کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما. یا رب العالمین جو مانگا ہے وہ عطا فرما. یا رب العالمین جو خیر مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.